2.1 practice of the regular expressions by using the NLTK. تو regular expressions کا جو ہے وہ NLTK کو ہم یوز کریں گے. تو یہاں ہماری پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ NLTK کو انسٹال کرنی ہے. اینڈ یو آر ویری فیملیئر ود دی جو ہے پائتھونس کمانڈس ہے, اور ہم نے NLTK کو جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے. تو سو سمپلی وی ہیو ٹو رائٹ دا پپ کمانڈ. یہ لکھتے ہیں ہم لوگ پپ, اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں اس کو انسٹال, اور انسٹال کے بعد جو ہے یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دا پیکج نیم جو سپوز NLTK. اب جب یہ انسٹال ہو جائے گا دین یو کین یوز دا دس کمانڈ. آپ یہ امپورٹ لکھیں گے نیکسٹ سیل میں NLTK, اور NLTK ڈاٹ ڈاؤن لوڈ میتھڈ کال کریں گے. جیسے آپ میتھڈ ڈاؤن لوڈ کا کال کریں گے آٹومیٹکلی آپشن آ جائے گی کہ ڈفرینٹ پیکیجز جو ہیں وہ NLTK کے ہیں, ان میں سے آپ کس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ان میں سے جو بھی ڈیفالٹ پیکیجز آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کیا کریں, سلیکٹ کریں, نیکسٹ کریں, تاکہ وہ کیا ہوں ڈاؤن لوڈ ہوں. یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے, تقریباً 25 سے جو ہے وہ 35 یا 40 منٹس لگتے ہیں اس کو انسٹالیشن میں. تو جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس مینس کہ NLTK کی جو ہمارے پاس لائبریریز ہیں وہ اویلیبل ہوں گی, اینڈ دیٹ کین بی یوز, وہ ہم کیا کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. اچھا, آج آگے بڑھتے ہیں, اور اس پریکٹیکل کے حوالے سے دیکھیں ورڈز کو. آج ہمارا ایک چھوٹا سا پریکٹیکل پہلے کر کے دیکھتے ہیں. ورڈز جو ہے آفنلی ان انگلش یو کین سی کہ ہمارے پاس ورڈز میں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی سر اسپیس کی بیس پہ ہم لوگ جو ہے اگر لیکسن کو سیپریٹ کریں, دس از, اور اس کے بعد اسپیس ہے بک, یہ جو ہے وہ انگلش کے لیے تو پریفریبل ہے, بٹ دیٹ از ناٹ یوز ان کیس آف دا چائنیز. دیئر از دا نو اسپیس. کیا زیادہ تر وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ان کے جو سمبلس ہیں ان کے درمیان میں اسپیس نہیں ملے گی. تو وہاں پر یہ طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے, قابل جو ہے کار فرمانی ہوگا صحیح طریقے سے. تو لہٰذا اب اس کے لیے ہم NLTK کو یوز کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو مختلف طریقہ کار ہیں ورلڈ ریکگنیشنس کے, ٹوکنائزرس کے, ہم انہیں امپلیمنٹ کر کے کسی بھی لینگویج جو ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں, لیگزیم یا ٹوکنس میں سیپریٹ کر سکتے ہیں. تو ورلڈ کے انٹرنس از دا اسپوکن کوریلیشنز آف دا سینٹینس, کہ جس طرح سے ہمارے پاس بات چیت میں گفتگو ہے, اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم مینلی جو فوکس کرتے ہیں ہمارے پاس ورڈز پہ, تو اس کے کرسپونڈنگ جو ہے اس کا ہم اگر کانٹیکسٹ دیکھیں تو ہم کسی بھی ورڈز کی جو ہے وہ پیورٹیز کو چیک کر سکتے ہیں کہ ورڈ سیگمنٹ, ہاں ورڈ یہاں کیا ہو رہا ہے, اینڈنگ ہو رہا ہے, نیکسٹ ورڈ کیا ہو رہا ہے, یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے. جیسے میں نے بی کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اف وی آر پروننس ہوتا ہے بی, تو بی میں بھی دا بی, اور کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ تیسرا بی بھی ہو, تو دے آر ہیونگ دا سیم, بٹ وی کین سی دا ایٹرنس ہے. اور ایٹرنس کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے اے دیکھیں, اور اس کے بعد آپ نے بی, تو یہ جو ہے ایٹرنس اے اور بی درمیان, تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الفابیٹس کیا ہوگا, بی ہوگا. تو آئی ڈو مینلی بزنس ڈیٹا پروسیسنگ. تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سم ٹائم جو ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ جس طرح ہم کسی بات پہ زور دینا ہے تو ہم اس کو رپیٹ کرتے ہیں ان ورڈز کو, تو وہ بھی ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ دس از دا ایکچولی دا ورڈ سیگمنٹ. یہاں پر پہ ایک ورڈ ختم ہوا اور نیکسٹ ورڈ اس کا کیا ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے. اچھا, دس اٹرنس ہیز اے ٹو کائنڈ آف دا ڈسفلوئنسیز ہے. کیا ہے, دا بروکن آف دا ورلڈ مین, کہ پہلے والے جو ہے ہمارے پاس اس میں جب مین پہ فوکس ہوا اٹ از کالڈ دا فریگمنٹیشن, تو ہمیں پتہ چل چکا یہاں پر ایک ورلڈ کے کیا ہو چکا ہے, اختتام ہو چکا ہے. تو دس از ٹیکنیکل کہلائے گی فریگمنٹ, کہ اٹرنس کی مدد سے ہمیں کسی بھی ورلڈ کی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے اختتام کا کیا ہوتا ہے, ایک آئیڈیا ہم لے سکتے ہیں. اس طرح سے ورڈز لائک دا او اینڈ دا آر کالڈ دا فلرز, اور انہیں ہم فلرز کہتے ہیں, اور دا فیلڈ پازز, یا ایسے پازز ہیں جو فل کرتے ہیں نیکسٹ کسی بھی ورڈز کے آغاز کے لیے, لہٰذا یہ فلر بھی کہلاتے ہیں, اور ان کو فیلڈ پاز جس کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو شوڈ وی کنسیڈر دیز ٹو بی دا ورڈز, لہٰذا ہم انہیں بھی کیا کنسیڈر کرتے ہیں, ورڈز کنسیڈر کرتے ہیں. ایف وی آر بلڈنگ اے اسپیچ ٹرانسکرپشن سسٹم, اگر ہم ایک اسپیچ ٹرانسکرپشن سسٹم بناتے ہیں جس میں ہم بولیں اور آٹومیٹکلی ہمارا سسٹمس اس کو کیا کرے, ریکگنائز کر کے پریزنٹ کرے, وی مائٹ وانٹ ٹو ایونچولی اسٹرپ آؤٹ دا ڈسفلوئنسز, تو لہٰذا وہاں پر ہمیں اس ڈسفلوئنسز کا کیا ہوگا, بہت زیادہ استعمال ہے, جو ہمیں اسٹرپ بتائیں گے کہ یہاں پر ایک ورڈ کیا ہو چکا ہے, اختتام ہو چکا ہے, اور نیکسٹ ورڈ کا کیا ہو چکا ہے, آغاز ہو چکا ہے, ان اے کیس آف دا اسپوکن کے اندر. تو یہ کام ہم لوگ جو ہے انگلش میں تو آپ نے دیکھا کہ جی اگر اسپیسز ہیں
تو وہ کین ایزیلی جو ہے وہ ہم اسپیسز کی مدد سے کر سکتے ہیں، لیکن ان لینگویجز میں جہاں پر کیا ہوگا ہمارے پاس یہ طریقہ کار نہیں ہے، وہاں پر اس کی انٹرپریٹیشنز کیا ہوگا ہمارے لیے ایک چیلنج ہوگا. تو فور دا سم رائٹنگ سسٹمز ٹوکنائزر ٹیکن از دا میڈ مور ڈیفیکلٹ بائی دا فیکٹس ہے. تو کچھ رائٹنگ سسٹمز یعنی لینگویجز کے اندر یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. دیر از دا نو ریئل ریپرزنٹیشن آف دا ورلڈ باؤنڈریز، جہاں پر ورلڈ باؤنڈریز کی کوئی بھی کیا ہے باؤنڈریز آپ کو ریئلائز نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ان چائنیز کیس کے اندر دا 3 کریکٹر اسٹرنگس، یعنی کہ یہ جو ہم آپ کے پاس یہ کریکٹر جو اس وقت نظر آ رہا ہے 3 جو یہاں پر ہے کریکٹر سمبلس ہیں، یہ کیا ہے، یہ ایکچولی جو ہمارے پاس پہ ہے AI فور لو ہے، ورب ہے، اور اس طرح سے گیو 3 کنٹری ہے، انٹو پرسنز ہے، کوڈ بی ٹوکن ایز. آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے ٹوکنائز کر سکتے ہیں، اس کی ڈیفرنٹ اسکیمز ہے کہ یہاں پر آپ نے جو ہے یہ AI 4 جو ہے سمبل، اور اسی طرح سے اس کا نیکسٹ جو 3 سمبل ہے، اور نیکسٹ جو ہے رن2 پرسنز ہے. اس طرح سے کنٹری لو پرسن، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کنٹری لوننگ پرسنز کو جو ہے دے آر پریزنٹنگ سچ 3 سمبل سے وہ کیا کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کیونکہ سیپریشن نہیں ہے تو ہم یہاں پر کسی بھی ورڈز کو نہیں ہے معلوم کر سکتے کہ یہ کیا ہے، تو یہاں پر کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا، دس از دی چیلنج ہے، اور یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہاں پر ہم لوگ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. سملر پرابلم ارائزز ہے ان پروسیسنگ آف دا اسپوکن لینگویجز ہے. اسی طرح سے اسپوکن لینگویجز کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ پرابلمز ارائز ہوتے ہیں. ویئر دا ہیئرر مسٹ بی سیگمنٹ کنٹینیوس اسپیچ اسٹریمس انٹو دا انڈیویجول ورڈس. یہاں پر جس طرح انسان ہے، ہیومن بینگس ہے، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ریکگنیشن میں ہر ورڈز کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، سیگمنٹ کر کے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں انٹرنلی برین کے اندر. لیکن یہاں پر بھی ایک چیلنج ہے کہ جب ایک کنٹینیوسلی ایک آدمی بولتا جا رہا ہے اور ہم کہاں پہ وہاں ورلڈ کی کیا ہوگی باؤنڈری اینڈنگ ہے، اور کہاں سے نیکسٹ ورلڈ کی باؤنڈری سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو سیگمنٹیشن ہے وہ ہم کس طرح سے کریں گے، دس از دی چیلنج ہے. تو دس از دا پرابلم فیس بائی دا لینگویج لرنر. لہٰذا لینگویج لرنر جو پروگرام ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں اس طرح کے پرابلم سچ ایز دا چائلڈ ہیئرنگ اٹرنسز فرام دا پیرنٹس. تو اب جس طرح سے ہیومنس کے اندر ہے کہ چائلڈ ہیئرنگ اٹرنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بچہ معلوم کرتا ہے جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جس ورڈ پہ ہم زور دے رہے ہیں تو اس کے نیکسٹ کیا ہوگا وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، ایک پریڈکشنس مائنڈ میں سیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کیا کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ورڈ سیگمنٹیشن میں ہے کنسیڈر فالوئنگ آرٹیفیشل ایگزامپل ویئر دا ورڈز باؤنڈری ہیو بین ریمووڈ ہے. یہاں پر اگر دیکھیں تو ہم نے باؤنڈریز کو کیا کر دیا ہے، ریموو کر دیا ہے. ڈو یو سی دا ET. اب دیکھیں ڈو، اور اس کے بعد آپ نے پھر ایٹنس نیکسٹ چینج ہوا یو، اور اس کے بعد جو ہے سی اٹرنس ہے سی، اور اس کے بعد دی ET. اس طرح سی دا ڈاگی. اس طرح سے ڈو یو لائک دا ET، لائک دا ڈاگی. تو یہ جو فلکچویشنز ہو رہی ہے آواز کے اندر، جس میں ہم لوگ ایک سے دوسرے ورڈ میں جب جا رہے ہیں، تو دس از ایکچولی دا اٹرنس ہے کہ نیکسٹ پہ ہم لوگ جو ہمارے پاس اس کی فریکوینسی ہے اور اس کا ایمپلیٹیوڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو دس از دا ون آف دی انڈیکیشنز کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ورڈس جو ہے وہ اپنے اینڈنگ میں ہے اور دوسرے کا کیا ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے. تو لہٰذا جب ہم اس کو انٹرپریٹ کریں گے الگ الگ تو دیٹ از ہیلپ فل. ڈو، اور پھر دیکھیں یو جیسے سٹارٹ ہوا تو ہم نے نیکسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اٹرنس جو ہے امپلیمنٹ کی کہ آواز میں کیا ویریشن آئی ہے دونوں میں، فریکوینسی اور ایمپلیٹیوڈ میں. تو لہٰذا یہ اس سے ہم کیا ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نیا ورڈ کیا ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے. وی ڈو دس بائی اینوٹیٹنگ دا ایچ کریکٹر. تو ہر کریکٹر کو ہم اینوٹیٹ کر رہے ہیں ود دا بولین ویلیوز کے ساتھ ٹو انڈیکیٹ ویدر آر ناٹ دا ورڈز بریک اپیئرز آفٹر دی کریکٹر. کیا اس ورڈز کے بعد جو ہے وہ بریک جو ہے وہ اپیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس چیز کا ہم کیا کرتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں. اچھا، اب اس کی ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپل ہے. جیسے اب دیکھیں ہم نے ٹیکسٹ بنایا ہے اور اس کے بعد سیگمنٹ 1 ہے اور اس کے بعد سیگمنٹ 2 ہے. تو اس کے بعد دیکھیں سیگمنٹ کے لیے ہم نے ایک فنکشن بنایا جس میں ہم نے ٹیکسٹ اور سیگمنٹس جو ہے اس کے اندر کیا ہے اس کو پاس کریں گے. تو ورڈز ریکگنائز کرنے کے لیے ہم نے ایک ارے جو ہے بلینک ارے بنا لی ہے اور لاسٹ از اکول ٹو 0 کر دیا ہے. اور اس کے اندر دیکھیں ورڈ سیگمنٹیشنس کے جو ہے اس کی لینتھ لی رینج، اور یہاں پر ہم نے 1 سے سٹارٹ کیا ہے کہ 1 جہاں ہے ہمارے پاس سیگمنٹ i از اکول ٹو 1 اینڈ ورڈز اپینڈ ہوگا ٹیکسٹ لاسٹ i+1 کے ساتھ. اچھا، اب اس میں
پریکٹیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس نیچے دیکھیں تو سیگمنٹیشنز کے لیے جب ہم اس ٹیکسٹ کو پاس کیا تو اس نے پہلا جو ریکگنائز کیا ہے ڈو یو سی دا کیٹی، اور نیکسٹ جو ہے اس نے سی دا ڈاگی، اسی طرح سے ڈو یو لائک دا کیٹی اینڈ لائک دا ڈاگی، تو اس نے اس کو کیا کیا ہے ریکگنائز کیا ہے. لیکن یہ جو ریکگنائز ہے اس کے بعد جب ہم نے سیگمنٹیشن 2 امپلیمنٹ کی ہے اور اس میں جو ہمارے پاس پہلا ہے دیکھیں اس میں 000 ہے، اس میں جو چینج آیا ہے دیٹ از ایکچولی جو کریکٹر وائز دیکھا جائے دیکھیں یہ 00000 رہے گا، اور یہ کیٹی تک جو ہے ہم نے 1 پلیس کیا ہے، اور جیسے ایکول سیگمنٹ ایکول ٹو 1 ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہم اسے ایز اے ورلڈ کنسیڈر کر کے کیا کرتے ہیں اپنی سرے کے اندر سیو کر لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں 1. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے یہاں پر ہم نے ایک اور جو ہے اس کے کرسپونڈنگ سیگمنٹیشنز دینے کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا 0-1 کا ایک ارے کرسپونڈنگ بنایا. جب تک 0 چلتا رہے گا دس مینس کہ ہمارے پاس کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس سیم جو ہے وہ ہمارا وہ ورلڈ چل رہا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم نے جو ہے وہ چینج کیا کہ یہ دس از دا ایٹرنس ہے ایکچولی. یہ دیکھیں ڈو یو سی دا کیٹی اور اس کے بعد دوبارہ سی. اب جیسے یہ انڈیکیٹ آتا ہے اٹ مینس کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوا ہے وہ ورلڈ کی باؤنڈریز کیا ہو چکی ہے، کلوز ہو چکی ہے، اور نیکسٹ آگے جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اچھا اب اس کے مقابلے میں سیگمنٹیشن 2 کا ہم نے اسکیم بنائی ہے. اس میں اگر آپ اسکیم دیکھیں تو ڈو او آیا ہے تو یہاں پر آپ نے 1 پلیس کیا، دیٹ از ریپرزینٹنگ ہے. یو میں آپ دیکھیں 1 ہے. اس طرح سی کا جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وی ہیو ڈیفائنز دا باؤنڈری کلوز آف دیٹس ورلڈس، وہاں ہم نے پلیس کر دیا ہے کیا 1. اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو سیگمنٹیشنز کو پاس کیا تو آٹومیٹکلی جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے سیگمنٹ 1 کو جب ہم نے پاس کیا تو اس کی بیس پہ جو سیگمنٹیشن ہوئی ہے اور آؤٹ پٹ آیا ہمارے پاس وہ کچھ کیا ہوا یوں ہے کہ اچھا اب اس میں دیکھیں کہ اگر ہم کرسپونڈنگ ورڈز کی باؤنڈری ہے چاہے وہ ملا کر بھی لکھے ہوئے ہوں اور ہم نے اس کو وہ جو اینڈنگ ہے کریکٹر ریکگنائز کر لیا ہے دین وی کین ایزیلی جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی سیگمنٹیشنز کو پرفارم کر سکتے ہیں. اگر ہم بلینک سپیس سے ہٹ کیے دیکھیں اس میں سپیس نہیں ہے، اس کے کرسپونڈنگ ہم نے ایک کوڈنگ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جہاں پر بھی ہماری ایٹرنس جو ہوگی وہ انیشیٹ ہوگی تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں 1 پلیس کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے ورلڈ کی کیا ہوتی ہے سیگمنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے. اب اگر ہم نیکسٹ اس میں غور کریں سیگمنٹ ٹیکسٹ اینڈ سیگمنٹ 2 کا جو ہم نے کوڈنگ اسکیم دی ہے اس میں ہے کہ ہر جہاں پر ورلڈ جو ہے وہ اینڈنگ ہو رہا ہے جیسے ڈو او ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے یو، تو آٹومیٹکلی یہاں پر اینڈنگ ہوا تو ہم نے 1-0 جو ویریشن آئی اس میں وہاں پر ہم 1-1 پلیس کرتے جا رہے ہیں. اور اس اسکیم کے تحت جب ہم نے اس کو سیگمنٹ کروایا تو دیکھیں ایگزیکٹلی ہم نے گیٹ کیا ڈو یو سی دا کیٹی سی، یعنی ہر ورڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو چکا ہے الگ ہو سکتا ہے. دس از دا ون آف دا سمپل اسکیمس اینڈ دیئر از اے لاٹ آف دا ڈفرنٹ اسکیمس میں بھی ڈیولپ ہیں اور بہت ساری جوپیٹر میں بھی ہیں. ٹوکنائزرس جو ہم امپلیمنٹ کر رہا ہے اس کو ہم ابھی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے، وہاں پر بھی ہم اس کی امپلیمنٹیشنس کو بچوں دیکھیں گے. تو دس از دا ون ایک میتھڈالوجیز ہے، ایک آئیڈیاز ہے تاکہ آپ اس کو جو ہے ان فیوچر میں اس طرح کے جو ہے کچھ الگوریتم ڈیزائن کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ورلڈ سیگمنٹیشنز میں ہماری کیا کریں ہیلپ کریں. اور بنے ہوئے میتھڈس بھی ہیں جو ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے NLTK کے اندر، اور اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہیلپ فل ہے اور اس میں کیا پرابلم آ رہے ہیں یہ بھی ہم اس میں سے کیا کر سکتے ہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ میں آپ سے ابھی جوپیٹرس جو ہے وہ بک شیئر کرتا ہوں جو آپ آج پریکٹیکل کے اندر کیا کریں گے یوز کریں گے. اچھا اس وقت جو ہے آپ کے سامنے یہ آپ کے ساتھ جو ہے میں نے شیئر بھی کر لی ہے جوپیٹر نوٹ بک کے پریکٹیکل. تو یہاں اگر آپ دیکھیں امپورٹ NLTK ہے، امپورٹ ریگولر ایکسپریشنز کا پیکج میں نے امپورٹ کیا ہے، اور اس کے بعد پریکٹیکل ورلڈ ٹوکنائزر بنانا چاہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے دس از دا کیٹ اینڈ آئی ڈونٹ لائک دا اٹس ہیبٹس، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہر جو ہے وہ ورلڈس کا کیا ہو الگ سے جو ہے اس کی سیگمنٹیشنز ہو جائے، اور دس از کالڈ ٹوکنائزنگ کہلائے گی. تو یہاں پر دیکھیں ٹیکسٹ ایک ویریبلس لیا میں نے اسٹرنگ میں وہ رکھ دی دس از دا کیٹ ڈاٹ ڈاٹ ڈونٹ لائک دس ہیبٹ. سو
اور اس کے بعد NLTK کا ایک میتھڈ ہے world_tokenize، تو ورلڈ کو ٹوکنائز کروانا ہے. جیسے میں نے ٹیکسٹ پاس کی تو اس نے ٹوکنائز کر کے مجھے جو ہے وہ ٹوکنائز ویریبل کے اندر اسٹور کر دیا ایز اے ارے. اور جب میں نے اس ارے کو پرنٹ کیا تو آپ کے سامنے یہاں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو دس ہے، دس از دا ون ٹوکن اینڈ از اندر اے کیٹ ڈاٹ آئی ڈو ناٹ جو ہے اینڈ دا لائک اٹس ہیبٹس اینڈ کوشچن مارک ہے. تو یہ ناٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر این اور اس کے بعد اسٹرافی ٹی ہے، تو آٹومیٹکلی اس نے جو ہے اس کو کیا کیا ہوا ہے، اس ویل ٹرین آن ڈیٹس جو ہے اس طرح کے جو ہے ایوری جو ہے شارٹس جو ہے انگلش جو ہے جس ناٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے، اس نے اس کو ایک الگ سے جو ہے وہ کیا کیا ہے، ورڈ کنسیڈر کیا ہے. جبکہ یہ ہے ڈو ناٹ کا، لہٰذا اس میں جو ہے پرابلم آ رہا ہے، لیکن ہاؤ کین وی ہینڈل دیٹ، یہ ہمارا فیوچر میں ڈسکشن چلتی رہے گی. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہم نے ایک اور پریکٹس بنائی ہے لیماٹائزیشنس کی ہے، یہ بھی ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں. اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہم نے سینٹینس بنایا ہے، ڈینیز لسن اسٹرینج وومنس لائنگ ان پاؤنڈس ڈسٹریبیوٹنگ شارٹس ہے از اے نو بیسس آف، جو بھی ہے ہمارے پاس یہاں پیراگراف آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. ہم اسے چاہ رہے ہیں کہ ورڈ ٹوکنائز کیا جائے، تو یہاں پر آپ نے ٹوکنس میں پاس کیا، اور اب ہم اس کا جو ہے بیس جو ہے وہ ورڈز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے بیس جو ورڈز ہیں وہ ایگزیکٹلی کیا ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ہم نے ورلڈ نیٹ لیماٹائزرز کو یوز کیا، اور اس کا آبجیکٹ بنانے کے بعد اس آبجیکٹس کے جو ہے لیماٹائزر ٹی کو ہم 1 بائی 1 جو ہے ہم پاس کر رہے ہیں ٹوکنس کو، اور وہ ہر ٹوکنس کا جو بیس ہے اس کا وہ ہمیں کیا دیتا ہے، لیمس ورڈز. اور لیمس 10 ورڈز ہم نے پہلے جو ہے 10 کو یہاں پر پرنٹ کر کے دیکھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ورڈز ہیں، اور ان کی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس بیس جو ہے ورڈز پریزنٹ ہو رہے ہیں. یہ آج میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لیماٹائزیشن یا لیما کیا چیز ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اسٹیمنگ کی ڈسکشنس ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ورڈز ہیں ان کا پیور جو ہمارے پاس ان کا ہے وہ کس طرح سے ہم لوگ یہاں پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل ہے، اور وہی ایگزامپل ہے یہاں پر بجائے ہم نے جو ہے لیماٹائزرز کے یوز کرنے کے پورٹر اسٹیمر یوز کیا ہے، اور یہ اسٹیمر اور لیماٹائزیشن کیا ہیں یہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ پریکٹیکل بھی آپ جو ہے پرفارم کریں گے آج کے لیکچر کے بعد. ان میں کیا فرق ہے دونوں میں، کہ وہ بیس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے، یہ کمپلیٹ ورلڈ ہے یا شارٹ ورلڈ دیتا ہے اس کا. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں ڈسٹریبیوشنس کو TION کو اس نے ختم کر دیا ہے. اگر آپ دیکھیں ڈسٹریبیوٹنگ تو اس نے پیور اس کو کمپلیٹ نہیں کیا ڈسٹریبیوشنس، بس جسٹ جو ہے وہ اسٹیمنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے جو پیور جو فارم وہاں پر ایگزسٹ ہے وہ دیتے ہیں، اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے. یہاں پر دیکھیں ڈسٹریبیوٹ، جبکہ آپ یہاں دیکھیں گے تو وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹنگ ہی بتا رہا ہے. یہاں پر ڈسٹریبیوٹنگ ایز اے جو ہے ناؤن امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ پاؤنڈ ڈسٹریبیوٹنگ شارٹس، لیکن اسٹیمرز کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ یہاں پر وہ پریزنٹ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے یہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ آپ جو ہے ایک کارپس لے رہے ہیں، اور اس کارپس کو یہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں ایز اے ٹوکنائزر سینٹینس کے طور پر. یعنی آپ نے ایک جو ہے یہاں پر ٹوکنائزر پٹ انگلش پکلز کا جو ٹیکسٹ ہے کارپس ہے وہ لوڈ کی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو ہے جو سینٹینس سیگمنٹیشنز ہے وہ پرفارم کروانا چاہتے ہیں. اب سینٹینس کا اختتام کیسے ہوتا ہے، جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جی فل سٹاپ پہ ہے، کویشچن مارک پہ ہے، اور ایکسکلیمیٹری سائن ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے ہم نے جو ہے ایک گوٹنبرگ کی جو ہے وہ کارپس کو ایز اے ٹریننگ کے لیے یوز کیا ہے NLT کے، اور پھر اس کی مدد سے ہم نے کیا کیا ہے ورڈ سیگمنٹیشنز کروانا چاہتے ہیں. تو NLT کے ڈیٹا لوڈ، یہ سینٹینس ٹوکنائزرز کو ہم نے لوڈ کروایا، اور اس ٹیکسٹ کے اوپر یہاں دیکھیں آپ سینٹینس ٹوکنائزر ڈاٹ ٹوکنائز کرا جائے کسی ٹیکسٹ کو، کون سی ٹیکسٹ جو آپ نے اس کارپس یعنی گوٹن پر ڈرا کو لیا ہے. یہ دیکھیں اس میں سیگمنٹیشن نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی جب آپ اس کو یہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے پراپرلی جو ہے اس کی باؤنڈری ڈیفائن ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اینڈنگ ہو رہی ہے، یہاں تک اس نے اینڈ کیا، اس کے بعد یہ اسٹارٹ ہوا نیکسٹ
تو لہٰذا یہاں پر سینٹینس آپ نے 0 سے 1 پہلا ایک سینٹینس کو کیا کیا پریزنٹ کیا 2 سینٹینسز کو 0 اور 1 میں. تو آپ کے پاس ارے کے اندر جو ہیں وہ اس وقت 2 جو ہے وہ ایلیمنٹس ہیں اور جو ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ فرسٹ جو ہے وہ سینٹینس کو اور سیکنڈ جو ہے وہ دوسرے سینٹینس کو پریزنٹ کر رہا ہے 0 سے 1 تک ایک. اچھا یہ اب ہم لوگ اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جی یہ لیمٹائزیشنس کیا ہے, اسٹیمنگ کیا چیز ہوتی ہے, کہ پیور ہم کسی بھی ورڈز کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو یہ ٹیکسٹ نارملائزیشنس آ گئی. اچھا اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورڈ نارملائزیشن اینڈ اسٹیمنگ کے ریلیونٹ. اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پریویسلی جو ہمارا ہے لیکچر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز کے حوالے سے تھا تو یہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اس کو آپ جو ہے یہاں سے دیکھ کر دوبارہ پریکٹیکل بنائیں گے تو اس کی ڈسکشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں.